جی ناظرین، جو سندھ میں دوسرا بلدیاتی مرحلہ انتخابات کا ہونے جا رہا تھا، جو الیکشن کمیشن نے بارشوں کی وجہ سے ملتوی کر دیا تھا، جیسا کہ اس وقت بھی بارشوں کا تاحال وہ سلسلہ جاری ہے، مگر آج بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ بھائی جو مقررہ تاریخ ہے 28 اگست کو، اسی تاریخ کو یہ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہر صورت میں مکمل کیا جائے۔ تو یہاں پر جیسے کہ ملیر کا جو گڈھا ٹاؤن جو سب سے بڑی ایریا ہے، وہاں پر بھی ہمارے جو نمائندان ہیں الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، جن میں ایک ملیر کا سماجی خدمتگار نوجوان شخص جو ایک سماجی پلیٹ فارم سے ہمیشہ متحرک رہا ہے، وہ نہ صرف ملیر کے لوگوں کے لیے، اپنے یو سی درسانہ کے لوگوں کے لیے متحرک رہا ہے، بلکہ اس کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ جو دوسرے علاقے ہوتے ہیں وہاں بھی جائے۔ ابھی حالیہ جو بلوچستان میں تباہ کن سیلاب، تباہ کن جو برساتیں ہوئی ہے، وہاں پر بھی اس کی جو ہم نے خدمات دیکھی وہ قابل ذکر اور قابل تعریف ہے کہ ایک بندہ جو اسی نہ حلقے کا ہے نہ اس کو وہاں سے ووٹ ملنے تھے، مگر انسانیت کا خدمت کا جذبہ رکھنے والا، تو اس نے یہی سوچا کہ آج ہمارے بلوچ بھائیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنی مدد آپ کیمپیں لگائی۔ وہاں سے انہوں نے اپنے تعاون سے، اپنی تنظیم آل ساتلانی جوکھیا اور دیگر لوگوں کے تعاون سے اس نے فنڈنگ جمع کی، جو کہ انہوں نے بلوچستان کے ان لوگوں تک راشن اور جو دوسرا سامان ضروری زندگی کی اشیاء تھی ان تک پہنچائی۔ تو اس وقت دوبارہ وہ جو نوجوان شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کا نام ساجد غلام جوکھی ہے، وہ ہمیشہ سماجی پلیٹ فارم سے خدمت میں سب سے آگے رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہی سوچا ہے کہ پارلیمانی سیاست کی جائے، جس کی بنیاد رکھنے کے لیے وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ تو اس وقت جو ملیر کی ایشیا کی سب سے بڑی امیر ترین یو سی رہ چکی یو سی درسانہ چھنا، اس کے لیے وہ وائس چیئرمین کے امیدوار ہے۔ ہم آج ان سے اس موضوع میں بات کریں گے کہ دوبارہ جو الیکشن کی جو تاریخ ہے 28 اگست وہ نزدیک آ رہی ہے، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اب جو ہے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہونے کے چانسز بھی نہیں ہے۔ تو ان سے خصوصی بات چیت کریں گے کہ اب اس کی کیا تیاری ہے، کیا جو وہ جوش و خروش جو اس کے جذبے میں پہلے دنوں میں تھا الیکشن سے، کیا وہ ملتوی ہونے کے بعد ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی وہ برقرار ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ساجد غلام جوکھی سے خصوصی بات چیت کریں گے۔